اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پیچھے جو آیات بینات گزری تھیں ان کے اندر حضرت بی بی مریم کا تذکرہ تھا کہ جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ میرے ہاں کس طرح بچے کی ولادت ہوگی حالانکہ مجھے ابھی تک کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ پھر خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کہتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آج کی آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو چند معجزات ہیں جو خالق کائنات نے انہیں عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جو معجزات بیان کیے جا رہے ہیں یہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بتایا جا رہا ہے کہ جس بچے کی ولادت تیرے ہاں ہوگی، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اس کو میں یہ معجزات اور یہ شانیں اور یہ عظمتیں اور کمالات عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ تو گویا یہ وہ غیبی خبر ہے جو اللہ رب العزت پہلے ہی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بتا رہا ہے کہ جس بیٹے کی تجھے بشارت دی جا رہی ہے اس کو میں کیا کیا کمالات اور معجزات اور شانیں اور عظمتیں عطا کروں گا۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 48 کے اندر بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ پھر آیت نمبر 49 کے اندر خالق کائنات نے بیان فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بھیجے گا اسے اللہ رب العزت رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، یعنی جس بیٹے کی بشارت تجھے دی جا رہی ہے، جس کو کتاب بھی سکھاؤں گا، جس کو حکمت بھی سکھاؤں گا، تورات اور انجیل بھی سکھاؤں گا، اس کی نبوت اور رسالت تمام بنی نو انسانیت کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ بنی اسرائیل کی حد تک ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا جائے گا۔ پھر فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جب میں اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجوں گا تو وہ ان سے جا کر یہ کہے گا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر، یعنی جس بیٹے کی ولادت آپ کے ہاں ہوگی اس کو معجزات بھی عطا کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ چونکہ غیر معروف طریقے سے ہوئی، اس لیے جو اعتراضات کرنے والے تھے ان کے لیے راہیں ہموار تھیں کہ وہ طرح طرح کے اعتراضات آپ علیہ السلام کے اوپر کرتے، اس لیے خالق کائنات نے آپ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عقل مند انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید ان معجزات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، اور ان معجزات کو لفظ آیت سے تعبیر کیا ہے، اور آیت کہتے ہیں العلامۃ الظاہرۃ، یعنی جو کسی کو پہچاننے کی کھلی نشانی ہو اور جس کے بعد کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت، ایک نشانی اور یہ معجزہ لے کر آیا ہوں، اور وہ کون سا تھا؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، فرمایا کہ وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے ایک مٹی سے پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کے سامنے معجزات پیش کیے تو لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ چمگادڑ کی صورت جو ہے وہ بنائیں۔ آپ نے مٹی کو اٹھایا، اس سے پرندے کی صورت بنائی، پھر اس کے اندر پھونک مارا تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ یہ وہ پہلا معجزہ ہے جس کا خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور لا علاج کوڑی کو بھی، یعنی ایسا شخص جو پیدائشی طور پر ہی اندھا ہو، جو نابینا ہو، میں اس کو بھی بینائی عطا کرتا ہوں، اور میں لا علاج کوڑھی کو بھی تندرست کر دیتا ہوں، یعنی ایسا فرد اور ایسا شخص کہ جس کے کوڑ اور برس کا علاج اس وقت کے ماہر طبیبوں کے پاس بھی نہیں تھا، ان لوگوں کو تندرستی اور ان کے کوڑ اور برس کی جو بیماری ہے اس کو دور کرنے والے اور ان کو تندرستی دینے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے، جو ان کو اللہ کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے صحت یابی عطا فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو طب کا علم تھا وہ انتہائی عروج کے اوپر تھا،
اور ہر بیماری کا علاج ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا۔ تو خالق کائنات نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو اس وقت کے ماہر طبیب بھی انکار کر دیتے تھے کہ تیرے اس کوڑ کا یا اس برس کی بیماری کا علاج ہمارے پاس ممکن نہیں ہے، اس شخص کو تندرستی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرماتے تھے۔ اور یہی آپ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔